بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آداب، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے مولا آپ تمام ناظرین کو سلامت رکھے اور اپنے رحمت کے سائے میں رکھے۔ جی ہاں ناظرین، تو لیجیے پیش ہے نیازی ٹی وی پر محمدی اسلام کی حقیقت۔ آپ حضرات سماعت کریں۔ موضوع کعبہ کی حقیقت۔ جی ہاں ناظرین، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ملک اودھ مندرجہ ذیل اقوال مشہور ہیں کہ نمبر 1، لنکا اور اودھ کے راجاؤں نے معززہ سقف القمر کی صداقت کی۔ مندرجہ ذیل اقوال مشہور ہے کہ لنکا اور اودھ کے راجاؤں نے معززہ سقف القمر کی صداقت کی تصدیق کی تھی، جس سے امت محمدیہ نے ملک ہند کو ادب و احترام کی نظروں سے دیکھا اور ہند کو دارالسلام کہا۔ اس لیے بغرض فیض بیرونی فقرا نے ہند میں قیام فرمایا۔ ایک قول یہ بھی مشہور ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پورب رخ بیٹھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے ہند کی آب و ہوا بڑی خوشگوار معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے، قالا علیہ السلام ان فی الہند۔ جبکہ امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنایا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا ایک وفد ملک اودھ کو بھی بھیجا تھا کہ ہم عرب کو چھوڑ کر ملک ہند میں بودباس اختیار کریں گے۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے شہر اودھ کو ہمیشہ محبت کی نظروں سے دیکھتے رہے۔ اموی دور حکومت میں جو آل و انصار عرب سے شہر بدر کیے گئے، اس میں اکثر لوگ گورستان میں پناہ لینے چلے گئے، جبکہ حجاج بن یوسف نے 690 عیسوی میں گورستان پر حملہ کیا اور آل و انصار کو یہودی و سبائی کہہ کر مارا۔ سلطان بہرام گور کے مزار مبارک کو توڑ دیا، مردوں کا قتل عام کیا اور حاملہ عورتوں کے حمل چیر کر بچوں کو مارا۔ اس ظلم و بربریت سے شہر بدر ہو کر اکثر لوگوں نے ہند کے مختلف مقامات اودھ، ملتان اور سندھ میں پناہ لی۔ ان کے علاوہ حجاج بن یوسف نے بصرہ، بغداد وغیرہ سے جن محمدیوں کو ضلع وطن کیا، ان میں سے بھی اکثر لوگوں نے ہند میں پناہ لی۔ اور حجاج بن یوسف کے 300 سال بعد 990 عیسوی میں جبکہ محمود غزنوی نے پھر گورستان پر حملہ کر کے سلطان محمد سوری کو قتل کر دیا تو محمد سوری کے بیٹے حسن نامی نے جیل سے فرار ہو کر ایودھیا کے ایک مندر میں پناہ لی اور یہیں بودباس اختیار کی، جو شام کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور بھی بہت سے گورستانی ہند کے مختلف مقامات پر پناہ گزین ہوئے۔ ان گورستانی آل و انصار مہاجروں کے تعاقب میں محمود غزنوی نے کشمیر، ملتان، اودھ، بہرائچ وغیرہ جگہوں پر حملے کرائے، جس میں بہت سے پناہ گزین اور ہندوؤں کو بھی شہید کیا گیا اور ان محمدی بزرگوں کو ملحد، باطنی، کرامتی وغیرہ مشہور کیا۔ ان شہیدوں کے اکثر مزارات اودھ اور ایودھیا میں مشہور ہیں، جن کی نشانیاں ذیل میں ملاحظہ کریں۔ نوٹ: شہیدوں کے مزارات کو دیکھ کر ہرگز یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ غیر قوموں نے شاید شہید کیا ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امت محمدیہ کے بزرگوں کو اموی، عباسی، حجازی اور غزنوی بادشاہوں نے ہی شہید کیا ہے۔ ہند میں گورستانی مہاجروں کو محمود غزنوی نے قتل کیا ہے۔ کشمیر، ملتان، اودھ اور بہرائچ میں بے شمار شہیدوں کے مزارات ہیں، جیسے بجلیہ شہید آپ ملک گورستان سے آ کر شہید ایودھیا میں رہتے تھے۔ ایودھیا ریلوے اسٹیشن سے 1 فرلانگ شمال لبے سڑک ایک گنبد والی عمارت جس کے اندر مزار بجلی شہید کے نام سے مشہور ہے۔ ہندو مسلم سبھی عقیدت مند ہیں۔ نمبر 2، کمال شہید ایودھیا پل سے جنوب مغرب لبے دریا سکندر لودھی کے بنوائے ہوئے قطع کی عارضی پر دروازہ کے سامنے ہی کمال شہید کا مزار مقدس ہے۔ وہ علاقہ رحمان گھاٹ کے نام سے مشہور تھا۔ مزار مقدس کے محتمم مولوی انیسر رحمۃ اللہ اور مولوی حسن رحمۃ اللہ صاحب کی اولاد محلہ بیگم پورہ میں موجود تھی۔ نمبر 3، جنگی شہید رحمان گھاٹ کے قریب ہی لبے دریا ایک قناتی مسجد میں جنگی شہید کا مزار مقدس ہے، اب بالکل دریا کے قرار پر آ گیا ہے۔ قناتی مسجدیں بھی بہت ہیں۔ نوٹ: ایودھیا میں بہت سے مزارات ایسے ہیں جن پر قناتی مسجدیں بنی ہیں۔ قناتی مسجد دیکھنے میں عیدگاہ کی طرح معلوم ہوتی ہے کہ پچھم طرف اونچی دیوار، محراب و منبر اور طاق بنے ہیں۔ منبر سے پورب 2 گز فاصلے پر مزار بنا ہے اور
मजार से पूरब शहन बना है और चारों तरफ कनात की तरह दीवारें हैं। गौरतलब यह है कि इन मस्जिदों में अगर नमाज पढ़ी जाए तो मजार सामने होता है, उसी को कनाती मस्जिद कहते हैं। अयोध्या में बहुतरे मज़ारात कनाती मस्जिदों में है। अब मुहक्किकीन इस बनावट की तहकीक कर रहे हैं। राजा गाजा शहीद अयोध्या से फैजाबाद जाने वाली सड़क के किनारे तहखाना लाल शहबाज कलंदर और गुंबद बख्शी बाबा के दरमियान दो कब्रें राजा गाजा के नाम से मशहूर है। हाजतमंद जुमेरात को उन मज़ारात पर फैज़ पाते हैं। इससे मत्सल उत्तर जानिब बुलंदी पर जो कब्रिस्तान है, जिसकी कैफियत देखने से ताल्लुक़ रखती है, यह कब्रिस्तान हजरत जंगी शहीद के जानिब जुनूब है। शहीदाने खतीरा पीर अयोध्या रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर मगरिब कई शहीदों के मज़ारात हैं। जबकि 1870 में अंग्रेजी दौरे हुकूमत में रेलवे लाइन निकाली जा रही थी तो ये मज़ारात रेलवे लाइन के बीच में पड़ रहे थे। डाक बेल की झंडी मज़ारों के चबूतरे पर गाड़ी गई मगर मजदूर मज़ारों के तोड़ने पर राजी नहीं हुए तो इंजीनियर ने और कॉन्ट्रैक्टरों ने बजात खुद कुदाल और गहता चलाना शुरू किया। पहला शख्स हलाक हुआ, तब दूसरे कुदाल मारा, वो भी खून आलूदा होकर हलाक हुआ। तब तीसरा शख्स कुदाल लेकर चला, वो भी हलाक हुआ। 3 शख्सों की हलाकत के बाद इंजीनियर को एहसास हुआ कि जरूर कोई बात है, लिहाजा उस चबूतरे को छोड़ दिया और लाइन टेढ़ी करके दक्षिण की तरफ से लाइन बनाई गई और चबूतरे को महदूद करके खुशनुमा बना दिया गया। वो मज़ारात आज तक रबे रेलवे लाइन जानिब समाल ज़ियारतगाह खाशोआम खतीरा पीर के नाम से मशहूर है। अकीदतमंदान बरोज जुमेरात नजर नियाज पेश करते और फैज़ पाते हैं। जैसे मौलाना सैयद मुराद अल्लाह बहराइची, खलीफा नईमुल्लाह शाह बहराइची, जबकि मस्जिद टाट शाह फैजाबाद से हर जुमेरात को खतीरा पीर में हाजिर होते थे। जबकि कुछ मुखालिफ अकायद वालों ने बहस व मुबाहिसा के सिलसिले में हुजूम करके मस्जिद को घेर लिया और मौलाना साहब की बेइज्जती करना चाहिए। गाली गुफ्ता और शोरगुल हो ही रहा था कि इसी हुजूम में 2 खूबसूरत नौजवान हथियार लगाए हुए आए और उस हुजूम को दरहम बरहम करके वापस चले गए। अकीदतमंदों ने मौलाना साहब से पूछा, ये दोनों नौजवान कौन थे जिनको आपके खिदमत में पहले कभी नहीं देखा मगर मुखालिफों की शरारत पर ऐन वक्त में काम आए? मौलाना ने जवाब दिया कि हमारी खिदमत में वो रोजाना और कभी नहीं आते, मैं खुद उनकी खिदमत में हर जुमेरात को हाजिर होता हूँ। यही वो शहीद हैं जिनसे वक्त जरूरत पर मैंने मदद चाही थी, ये उनकी जिंदा करामतें हैं। भाई खान शहीद फैजाबाद से जो सड़क अयोध्या रोड से कटकर शहर अवध को जाती है, उसी रास्ते में खतीरा पीर के बाद मोहल्ला कथा नामी लबे सड़क एक बुलंद टीले पर इमली के दरख्त के नीचे पत्थर की बनी हुई बहुत पुरानी एक शहीद मर्द की कब्र है। उसके बाद लबे रास्ता भाई खान शहीद की दरगाह है, जिसके पूरब तकरीबन 40 बेग पुख्ता कब्रिस्तान इलाका पैगंबर शीश शहर अवध है। लाल खान शहीद मक्शल भाई खान शहीद के शुमाली मशरिक मकबरा काजी लुत्फुल्ला और मकबरा हजरत अहमद शहीद हैं और शुमाल में लाल खान शहीद का मज़ार है। उसी मौजू पर मिट्ठूपुर शेख मिट्ठू का मज़ार मुक़द्दस है। गुमनाम शोदा इसी सड़क के जानिब जुनूब मोहल्ला नूर बाफान अंसार से मिला हुआ एक बड़े और पुराने चबूतरे पर 3 कब्रें हैं। मोलेसरी और इमली के गजनवी के ज़माना में मोलेसरी और इमली के दरख्त निहायत पुराने लगे हुए हैं। उन शहीदों के बाबत मशहूर है कि महमूद गजनवी के ज़माना में शहीद किए गए। उस कब्रिस्तान के पूरब दरगाह बड़ी बुआ साहबा है। नो शाह जॉन गौरी कमाल शहीद के जानिब जुनूब एक बुलंद पर कनाती मस्जिद में मज़ार मुक़द्दस है। आप साहबुद्दीन गौरी के ज़माना में शहर अयोध्या में आए। उस मोहल्ला के रईस शेख इनायत हुसैन की औलाद अपना सिलसिला शाह जॉन गौरी से मंसूब करते हैं कि मुल्क गौरिस्तान से आए हुए शेख इनायत हुसैन तक 11 पुश्तें गुजर चुकी है। शेख आलिम शहीद शाह जॉन गौरी के जुनूब मगरिब मोहल्ला चिराग दहली में शाह फतहुल्लाह की दरगाह है। उस खानकाह के जुनूब मस्जिद के दरवाजे पर
جو قبرستان ہیں ان میں ایک قبر عالم شہید کی ہے اور ایک قبر پیر بادشاہ کی۔ یہ قبرستان عالم شہید کے نام سے مشہور ہے۔ نور الدین شہید لب دریا محلہ چکر تیرتھ ہے، جہاں ایک ٹیلے پر نور الدین شہید کا مزار مقدس ہے۔ اگلے زمانہ میں دریا اس ٹیلے کے نیچے آ گیا تھا اور بہت سی قبریں دریا میں گر گئی، لیکن اکثر لاشیں صحیح سلامت دیکھنے میں آئی۔ عثمان شہید نور الدین شہید کے جانب مشرق خانقاہ شاہ گدا ہے اور شاہ گدا سے ملا ہوا جنوب مشرق محلہ نور بافان ہے۔ اسی محلہ میں عثمان شہید کا مزار مقدس ہے۔ قوم نور باف انصار انہیں اپنا مورشی اعلیٰ مانتے ہیں۔ 27 رجب کو وہاں عرش کرتے ہیں۔ پس مذکورہ بالا شہیدوں کے علاوہ بھی اکابر صوفیہ کرام برائے زیارت ایودھیا میں تشریف لاتے رہے اور تصوف کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اور اکثر حضرات یہیں رہ بھی گئے، جیسے محمد علی گنگ۔ یہ 7 بھائی خواہ پیر بھائی جو ملک مصر سے دیوا کہکہا وغیرہ مقامات کے سیر کرتے ہوئے کسی زمانے میں شہر اودھ میں آئے، یہاں بالکل خاموش رہتے تھے، اس لیے 7 بھائی گنگ مشہور ہوئے۔ احاطہ پیغمبر سیس کے جانب جنوب 7 بھائی کے مزارات ہیں اور ہر مزارات پر قناتی مسجدیں بنی ہے۔ درگاہ علم بخش شاہ یہ علاقہ خرد مکہ میں ہے، جس کے شمال میں موضوع میرا پور محلہ سورگ دواری ہے، جنوب بازار رانی گنج مشرقی ہے، لب دریا گھاگرا ہے، مغرب ایٹوا تالاب ہے اور قریب 9 گزی قبر نوح علیہ السلام ایک پرانا گنبد ہے۔ اس گنبد میں 3 خوبصورت قبریں ہیں جو گوریوں کے زمانے کے ہیں۔ ایٹوا تالاب اور 9 گزی قبر کے پاس مولانا نقی الدین اودھی خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس کمال باطنی میں آپ بے مثال تھے۔ عالم حیات میں بہت لوگ علم ظاہر سے فیضیاب ہوئے اور بعد رحلت بھی لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ بروز جمعرات طالب علم واسطے ترقی علم و ذہن مزار پر حاضری ہو کر اس خام چبوترے کے خاک چاٹتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ مولوی عبدالکریم اودھی مصنف تاریخ پارینہ کی وصیت تھی کہ مجھے خطیب خرد مکہ میں دفن کرنا، لہذا مقشل درگاہ علم بخش شاہ خرد مکہ میں دفن ہوئے، جن کی اولاد نے کچھ نواب گنج گونڈا اور کچھ لوگ ضلع خیر میں بودباس اختیار کی۔ جی ہاں ناظرین، بودباس اختیار کی۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ جاتے جاتے آپ تمام دوستوں سے نیازی ٹی وی کا نیاز مندانہ اپیل اور گزارش ہے کہ آپ اگر حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کا دل اجازت دے تو ہمارے ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب بھی ضرور کریں، تاکہ محمدیت کو زمانہ جان سکے اور اپنے دل کے جذبات کا اظہار کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کریں۔ جی ہاں ناظرین، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ وسلم۔